آج ہم ذکر کریں گے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں اور خصوصاً مولا حسین علیہ السلام کی شان میں اشعار کہنا، چاہے وہ مرثیہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ منقبت کی صورت میں ہوں، چاہے وہ قصیدہ کی صورت میں ہوں، جس صورت میں آپ شعر لکھتے ہیں، چاہے وہ نوحہ آپ لکھتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، جو لکھتا ہے جو پڑھتا ہے اس کی فضیلت اہل بیت علیہم السلام نے کیا ذکر کی ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز ذکر کرتا چلوں کہ جتنا اہل بیت علیہم السلام نے فضائل ذکر کیے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط چیزوں کے یا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ مربوط چیزوں کے، ان سب سے پہلے ایک معیار، ایک ترازو رکھا ہے، وہ ہے عارفاً بحق کے ہی، یعنی ان کی معرفت رکھتا ہو انسان جب معرفت رکھتا ہے پھر صحیح طریقے سے مودت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، صحابی ہے ابو ہارون المکفوف، وہ مرثیہ پڑھتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر۔ مولا کے پاس آتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ اے ابو ہارون، مجھے مرثیہ سنا، میں اپنی جد حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو ہارون نے کہا کہ میں نے مرثیہ شروع کیا، مجھے مرثیہ کے دوران مولا نے روک دیا، نہیں ابو ہارون، اس طرح نہ پڑھ جس طرح تو میری جد مولا حسین کی قبر مبارک پر بین کر کے مرثیہ پڑھتا ہے، مجھے اس طرح سنا۔ تو ابو ہارون کہتا ہے، میں نے پھر پردرد آواز میں اور جس طرح ایک مرثیہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح بین کیا جاتا ہے، میں نے بین کر کے میں نے مرثیہ سنایا۔ فقط مولا نہیں گریہ کر رہے تھے، اندر سے بیبیوں کی، گھر سے بیبیوں کی بکا کی آواز آئی، چیخیں بلند ہوئیں۔ کہتا ہے میں نے جب مرثیہ روکا، دیکھا مولا زار و قطار رو رہے ہیں، چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب چیخوں کی آوازیں تھمیں، مولا کے گھر سے آوازیں تھمیں، تو مولا کہتے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور کون شریک تھا اس گریہ و بکا میں؟ تو کہتا ہے نہیں مولا، آپ کے اہل خانہ تو سن رہے تھے، آپ بھی سن رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، اس میں ملائکہ بھی شامل تھے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح چیخیں مار مار کے گریہ کر رہے تھے، اور تو جانتا ہے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا نہیں، میں نہیں جانتا۔ مولا کہتے ہیں کہ جس نے ایک شعر لکھا یا پڑھا ہماری شان میں یا ہمارے جد کی مصیبت پہ، اور ایک شعر کے واسطے سے اس نے 10 مومنین کو، 10 لوگوں کو رلا دیا، نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، جو چیز بھی پڑھی، تو اس پر جنت واجب ہے۔ مولا کہتے ہیں پھر 10 نہیں 9 کو بھی اگر رلا دیا تو یہ ابو ہارون کہتا ہے مولا اس طرح گنتے آئے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، اور اس نوحے سے، اس مرثیے سے اگر ایک شخص بھی رو رہا ہو تو اس پر جنت واجب ہے، سننے والے پر بھی، رونے والے پر بھی، اور پڑھنے والے پر بھی۔ تو جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، روتا ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ تو اسی طرح مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے ہماری شان میں یا ہمارے مصائب پر ایک شعر لکھا، فقط ایک شعر لکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام سے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک شعر لکھا اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں یا پڑھا، اس کے لیے ایک شہر تعمیر کیا جائے گا جنت میں جو اس دنیا سے بڑا ہوگا، اور وہ عام شہر نہیں ہوگا، اس میں انبیاء اور ملائکہ سیر کرنے آئیں گے۔ تو اتنی فضیلت ہے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں شعر لکھنے کی اور پڑھنے کی۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں جو کوئی انسان نوحہ لکھتا ہے، مرثیہ لکھتا ہے، منقبت لکھتا ہے، جو چیز بھی اہل بیت کی شان میں، چاہے وہ فضیلت میں لکھتا ہے یا غم میں لکھتا ہے، اس کو اس طرح لکھنا چاہیے کہ پھر اہل بیت علیہم السلام اس پہ راضی ہوں۔ کوئی ایسی چیز نہیں لکھنی چاہیے جو اس کے مطالعے میں نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے بنا رہا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔
اگر تمثیل بھی آپ لکھ رہے ہیں، شعراء کرام جو ہے وہ تمثیل زیادہ لکھتے ہیں، اگر آپ تمثیل بھی لکھ رہے ہیں تو اس میں اہل بیت کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں جو چیز لکھیں یا مصیبت میں جو چیز لکھیں، اس میں اہل بیت علیہم السلام کی توہین نہ ہو، اس میں آپ حقیقت کو لیں اور حقیقت کا موازنہ کر کے اگر آپ تمثیل لکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں تعصفانہ، انتہائی معذرت کے ساتھ، مومنین سے پہلا قصور آپ مومنین کا ہے جو ایسے ذاکرین کو پڑھاتے ہیں مجالس اور ممبر پہ کھڑا کر دیتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ممبر حسین جس کی فضیلت باقی ممبروں سے کئی گنا زیادہ ہے، اس ممبر پہ وہ گانوں کی طرز پہ قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض نوحہ خان بھی ایسے ہیں، بعض کلام ایسا مرثیہ یا نوحہ کا ہم نے سنا ہے مومنین سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گانوں کی طرز پہ ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسا فعل۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس قید خانے میں زیادہ تکلیف ہوئی؟ تو مولا فرماتے ہیں مجھے بغداد کے فلاں قید خانے میں۔ تو کہتے ہیں مولا وہ تو کھلا قید خانہ تھا، باقی قید خانے تو آپ کے تنگ تھے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مختلف قید خانوں میں رکھا گیا تھا۔ مولا کہتے ہیں ہاں اگرچہ وہ کھلا قید خانہ تھا لیکن ساتھ ایک گھر تھا جس میں گانا گانے والی تھی اور وہ گانا گاتی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، آپ ذکر اہل بیت نہیں کر رہے ہوتے، آپ گانے کی طرز پہ الفاظ لے کے آتے ہیں اور سامنے سننے والے جن کے ذہن میں وہ گانا ہوتا ہے ان کو وہ پھر گانا یاد آ جاتا ہے اور وہ بعض نوجوان گانا دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ مولا حسین علیہ السلام کے ممبر کی توہین ہے، یہ ذکر کی توہین ہے، اس میں آپ اجر نہیں حاصل کر سکتے، گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو پہلا قصور مومنین کا ہے، ایسے لوگوں کو سننا نہیں چاہیے، اور ایسے بانیان جو ان لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ہمیں آپ کے ذاکر ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ذکر حسین کریں، ذکر ذاکر کی اور ذکر کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس طرح مرثیہ کریں جس طرح مولا نے سنا اور ابو ہارون مکفوف نے پڑھا۔ کافی ایسے مرثیے تھے، کچھ سالوں پہلے تک اتنے مرثیے تھے اور اتنے نوحے تھے، آج بھی لکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے شعراء کرام موجود ہیں جن کے الفاظ میں اتنا درد ہوتا ہے اور وہ کسی گانے کی طرز پہ نہیں لکھتے۔ ان کو سلام ہے میرا، ان کے پاؤں کی خاک ہمارے آنکھوں کا سرما بنے، لیکن خدا را ایسا کلام نہ لکھیں، ایسا کلام، کیونکہ جب آپ یہ کلام لکھتے ہیں، ایک ذاکر کی زبانی میں بتا رہا ہوں کہ ہم جب گانے کی طرز پہ قصیدہ بناتے ہیں تو ہمیں سینکڑوں بار وہ گانا سننا پڑتا ہے، ایک ایک کلی سنتے ہیں، اس کے مطابق الفاظ ڈالتے ہیں۔ آج کل تو ایسا زمانہ آگے آ گیا ہے کہ پھر آدھا گانا وہ شامل ہو جاتا ہے، اس میں ترتیب بھی وہی، الفاظ بھی اس گانے کے لے لیتے ہیں، کچھ الفاظ تبدیلی کی، اہل بیت کی شان میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو خدا را ممبر حسین کی توہین نہ کریں۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔